رات کے 8 بج رہے تھے، آسمانی بجلی چمک رہی تھی اور ساتھ ہی تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آسمان بھی اس معصوم کے ساتھ رو رہا ہو، کہ اچانک ہی محلے کے نکڑ پر موجود چھوٹے گھر سے اس معصوم کو دھکا دے کر باہر گلی میں گرا دیا جاتا ہے اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ معصوم جلدی سے اٹھ کر دوبارہ دروازے پہ دستک دینے لگتی ہے۔ چچی، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، میرا کوئی قصور نہیں، آپ میرا یقین کریں، میں نے ولید کو نہیں ورغلایا، یہ سب ولید نے کیا ہے اور اب مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، قصوروار وہ ہے، میں نہیں۔ وہ معصوم مسلسل دروازے پہ دستک دیتے ہوئے رو رو کر اپنی صفائی بیان کر رہی تھی، جبکہ اندر بیٹھا ولید چہرے پہ شیطانیت سجائے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ولید عنایہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ عنایہ کے ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ چچی اس پہ نہایت ظلم کرتی تھی، لیکن اس سب سے بڑھ کر چچا کا بیٹا ولید اس پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقتاً فوقتاً نظر چھپا کے وہ عنایہ کو ہراس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چچا اور چچی کہے گئے ہوئے تھے۔ عنایہ پیچھے سے گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک سے ولید نے آ کر اس کا دوپٹہ کھینچا اور اس کو باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ ولید، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے۔ اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر عنایہ نے ڈرتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ کھینچ کر پیچھے ہوئی، لیکن اس شیطان پر اس وقت شیطانیت سوار تھی، اس لیے وہ مزید اپنی حد پار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ولید، آگے نہیں بڑھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دور رہو مجھ سے، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ کس کو بلاؤ گی چڑیا؟ اس دن کا میں بہت انتظار کر رہا تھا اور آخرکار مجھے یہ دن نصیب ہو گیا۔ یہاں تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، گھر پہ کوئی نہیں، آخر کب تک دامن بچا کے چھپتی مجھ سے؟ آج آخر میرے ہاتھ آ ہی گئی ہو اور اب تمہیں یہاں بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر ولید آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک دیا۔ عنایہ چیخی چلائی کہ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی دستک سن کر عنایہ کی جان میں جان آئی اور اس نے ولید کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی چچا چچی کھڑے تھے۔ عنایہ کو بغیر دوپٹے کی یوں دیکھ کر چچا چچی حیران ہوئے۔ عنایہ نے رو کر چچا سے کہا کہ چچا، خدا کے لیے مجھے بچائیں۔ اس سے پہلے عنایہ مزید کچھ کہتی، ولید نے باہر آ کر عنایہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور تمام الزام عنایہ پر لگا دیا۔ ولید کی بات سن کر چچی اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔ بد کردار، بدچلن لڑکی، ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے بچوں کی طرح پالا، اور تم یہ گل کھلا رہی تھی؟ اگر اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی۔ چچی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر منہ پہ تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، چچی، خدا کے لیے میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ولید جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چچی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بس بہت ہو گیا، جس تھالی میں کھایا اسی تھالی میں چھید کیا، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، نکلو میرے گھر سے۔ چچی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، لیکن چچی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو بالوں سے پکڑ کے دروازے سے باہر دھکا دیا۔ دھکا اس قدر زور سے تھا کہ وہ جا کے گلی کے بیچوں بیچ گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنی صفائی میں کچھ کہتی، چچی نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور یوں وہ بیچاری گھر سے دربدر ہو گئی۔ کب سے وہ مسلسل دروازے پہ دستک دیے جا رہی تھی، لیکن اندر سے جواب ندارد۔ سامنے ہی موجود موہت شاہ تیز موسلادھار بارش میں ارد گرد سے بیگانہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں عنایہ کی آواز پڑی، جو مسلسل دروازے پہ دستک دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ موہت نے اس کو روتا ہوا دیکھ کر دماغ میں کچھ سوچا اور پھر یک دم وہ کھڑا ہو کر عنایہ کی جانب بڑھا۔ یہ دروازہ اب تمہارے لیے کبھی نہیں کھلنے والا۔ اپنے پیچھے اجنبی آواز سن کر ایک دم عنایہ چونک کر پلٹی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے لیے دروازہ کبھی نہیں کھلنے والا، اس لیے میں صاف اور مدعے کی بات کروں گا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے نکاح کر لو۔ موہت اس کو دیکھ کر بولتا ہے، جبکہ موہت کی بات سن کر وہ ڈر جاتی ہے۔ میں آپ سے نکاح کیوں کروں گی، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ کہنے والے؟ جائیں یہاں سے، مجھے تنگ نہ کریں، ابھی میرے چاچا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہا، میں کوئی غلط لڑکا نہیں ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، موہت شاہ، اور میری کوئی غلط نیت نہیں ہے۔ میری نیت تم سے صرف نکاح کرنے کی ہے اور تمہارے پاس اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو میں جان گیا ہوں، اور یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی کھلنے والا نہیں، اس لیے اپنی عقل سے کام لو اور مجھ سے نکاح کر لو، اس وقت تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں۔ اگر مجھ سے نکاح نہ کیا تو یہ دیکھو جہاں پہ تم کھڑی ہو نا، اس پاس کھڑے اوباش اور آوارہ مردوں کو دیکھو، یہ تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے،
صرف بات ہے مجھے آج کے آج نکاح کرنا ہے ہر حال میں. یوں میں تم سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں تحفظ مل جائے گا کیونکہ مجھے بس ایک لڑکی چاہیے شادی کے لیے. اس کو مسلسل دستک دیتا دیکھ کر موہت ارد گرد بیٹھے آوارہ لڑکوں پر نظر دوڑاتے ہوئے اس کو کہتا ہے جو اس وقت نشے میں جھوم رہے تھے. ان کی جانب دیکھ کر عنایہ کی سانسیں اٹک جاتی کیونکہ وہ سب اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جسے شکار اپنی شکاری پہ نظریں گاڑے ہوتا ہے. دروازہ نہ کھولتا دیکھ کر آخر عنایہ ڈرتے ڈرتے نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے. اس کو راضی دیکھ کر موہد اسے آگے چلنے کا کہتا ہے اور یوں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ مستقبل سے بے خبر اس کے ساتھ ایک نئی راہ پر چل نکلتی ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس نئی راہ پر اس کے لیے پھول ہیں یا کانٹے. کچھ وقت کے ڈرائیو کے بعد موہد اسے اپنے فلیٹ میں لے آتا ہے. ڈرتے ڈرتے وہ موہد کے فلیٹ میں قدم رکھتی ہے تو فلیٹ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. تم یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھو, میں تمہارے لیے پانی بھیجتا ہوں. اگر تمہیں فریش ہونا ہے تو سامنے روم ہے, تم وہاں فریش ہو سکتی ہو. میں تب تک مولوی اور گواہوں کا انتظام کرتا ہوں. اس کو دیکھ کر کہتا ہے جبکہ اس کی بات سن کر وہ محض سر ہلا کر سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے. اس تمام عرصے میں اسے اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ موہت ایک اچھا سلجھا ہوا انسان ہے کیونکہ تمام راستے اس کے بعد اس نے عنایہ سے کوئی بات نہ کی اور نہ اس نے اسے بری نظر سے دیکھا. اسے وہاں بیٹھے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ موہت ہاتھ میں کچھ شاپرز لیے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتی ہے. یہ لو, اس میں نکاح کا جوڑا اور جولری ہے. بیوٹیشن آ کے تمہیں تیار کر دے گی. اگر اس کے علاوہ کچھ مزید چاہیے تو تم مجھے بتا دو. جبکہ موہت کی بات سن کر وہ حیران رہ جاتی ہے لیکن پھر جلدی سے اپنی حیرت پر قابو پا کر اسباب میں سر ہلاتی ہے کہ اتنے میں ماہر بیوٹیشن آ کے اسے اندر لے جاتی ہے. بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں کی کارکردگی کی وجہ سے کچھ منٹ میں اس کا ایک حسین روپ نکل آیا. سرخ جوڑا پہنی تیار وہ کوئی ابصرہ لگ رہی تھی کہ اتنے میں موہت اسے نکاح کے لیے اندر بلانے آتا ہے. ایک منٹ کے لیے تو موہت اپنی جگہ فریز ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ اس وقت وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی. موہت کی نظریں خود پر دیکھ کر وہ کنفیوز ہو جاتی ہے, اس لیے جلدی سے اس نظریں ہٹا کر اسے باہر آنے کا کہتا ہے. موہت کی تقلید میں وہ باہر آتی ہے تو سامنے ہی کچھ مرد اور مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ باتیں طے ہونے کے بعد مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. عنایہ ول فاروق, کیا آپ کو موہت شاہ ول سلطان شاہ کے ساتھ بائیوز 1 کروڑ روپے یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر عنایہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے کبھی یوں نہ سوچا تھا, لیکن پھر کچھ توقف کے بعد وہ قبول ہے کہہ دیتی ہے اور یوں وہ موہت کے ساتھ نکاح میں بن جاتی ہے. قبول کے مرحلے کے بعد سب لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ پیچھے وہ دونوں فلیٹ میں اکیلے رہ جاتے ہیں. دلہن بنی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کیسے گزرے گی. پتہ نہیں آنے والا وقت اس کے لیے مزید کتنے امتحان لانے والا ہے. وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ مزید کتنا کانٹوں پہ چلے گی, لیکن وہ نہیں جانتی کہ آگے کا راستہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے. اتنے میں موہت اسے پکارتا ہے, دیکھو تم اپنے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہ رکھو. میرا مقصد صرف نکاح کرنے کا تھا جو کہ ہو گیا. اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہ تھا, لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. صبح ہوتے ہی میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا. اب تم جاؤ, وہ سامنے کمرہ ہے وہاں جا کر سو جاؤ. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. اس کے علاوہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو, اب تم موہت شاہ کے نکاح میں ہو. اب تو میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاؤں گا اور تمہیں ہر قسم کا تحفظ فراہم کروں گا, اس لیے اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. موہت نے اس کو خاموش دیکھ کر کہا جبکہ موہت کی باتیں سن کر اس کے دل کو کہیں سکون آیا, اس لیے اتنا بھاری لہنگا اٹھائے وہ کمرے کی جانب پڑ گئی جبکہ پیچھے موہت وہیں صوفے پہ بیٹھا اپنی سوچوں میں غلطاں ہو گیا اور آگے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا. یہ منظر ہے ایک بڑی حویلی نما گھر کا جہاں ایک عورت اپنے 5 سالہ چھوٹے بیٹے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے جبکہ وہ بچہ ہنستا کھلکھلاتا وہ آگے بھاگ رہا تھا. آخرکار وہ اسے لاؤنج میں پکڑ لیتی ہے. اس گھر میں اس وقت چاروں اور بچے اور اس کی ماں کے کہے گونج رہے ہوتے ہیں. وہ گھر ایک جنت سا معلوم ہو رہا تھا کہ اتنے میں اس بچے کا باپ گھر میں داخل ہوتا ہے. بیوی اور بچے کو یوں خوش دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے. ہاں بھائی, کیا پیار محبت چل رہا ہے ماں بیٹے میں؟ ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہمارا بھی حصہ ہے اس پیار میں یا نہیں, یا یہ پیار صرف اپنے بیٹے کے لیے ہے. بچے کے باپ نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے چومتے ہوئے اس کی ماں کی جانب دیکھ کر کہا, نہیں جی, یہ سارا پیار صرف میرے بیٹے کے لیے ہے, اس لیے اس پیار میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا. بچے کی ماں اس کے سر کو چومتے ہوئے مسکرا کر کہتی ہے. ماں کی بات سن کر بچہ کھلکھلا کر ہنستا ہے کہ اتنے میں میڈ
آ کر بچے کو سلانے لے جاتی ہے۔ دیکھو نا ہمارا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا پیار میرے بیٹے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے بنا ایک پل بھی رہی تو مر جاؤں گی۔ بچے کی ماں اس کے والد کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی ہے، اتنی شدت پسندی، اگر ایسا پیار ہم بھی کر لیں تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ جبکہ اس کی ماں سن بچے کی ماں شرما جاتی ہے۔ ویسے ہمارا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا کہ جو بھی اسے دیکھے اس سے اس پہ پیار آ جائے، اور پھر یہ تو ہمارا اپنا خون ہے، ہمارا اپنا بیٹا، اس لیے آج میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور میں اسی لیے جلدی گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں لے جا کر اپنے بیٹے کے لیے پیارا سا برتھ ڈے سرپرائز تیار کر سکوں، تاکہ آج اس کا دن مزید اسپیشل ہو جائے۔ اس کی ماں کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر باپ نے کہا۔ ان کی بات سن کر بچے کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور بچے کو میٹ کے پاس چھوڑ کر خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرپرائز ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا۔ تمام دن وہ میاں بیوی اپنے بچے کے لیے اس کے پسند کا ہر چیز، ہر کھلونا خرید کر اب خوشی خوشی گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ سخت طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس کا باپ نہایت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اس ہنستے مسکراتے جوڑے کو کچل کر گزر گئی۔ بچے کی ماں کو سر پر شدید چوٹ لگی۔ آخری بار آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا چہرہ تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے منہ سے سرگوشی نما بیٹے کا نام نکلا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ باپ کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ فیملی جو کچھ دیر پہلے ہنسی خوشی اپنے گھر لوٹ رہی تھی، اس وقت اس خوشی کے بجائے ان کے ساتھ ایک جنازہ تھا۔ وہ گھر جو کچھ وقت پہلے خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں کہے کہے گونج رہے تھے، اب وہاں رونے پیٹنے کی آوازیں تھیں۔ وہ بچہ ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر مسلسل ماں کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن آج اس کی ماں اس کی پکار پر اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی۔ بچے کے باپ کو شاید شدید چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ بچ گئے تھے، لیکن ماں موقع پر ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی اور یوں وہ چھوٹا معصوم فرشتہ ماں کی ممتا سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اس کی والدہ کی وفات 15 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ معصوم نہ کچھ بولتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا، بس اپنی ماں کا دوپٹہ لیے ان کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی کبھی سارے گھر میں روتے ہوئے ماں کو پکارتا تھا کہ شاید ماں کسی کونے سے نکل کر سینے سے لگا لے، لیکن وہ معصوم کیا جانتا کہ وہ سینے سے لگانے والی اب من و مٹی تلے جا سوئی ہے۔ اسے گھر میں چاروں جانب ماں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سارے گھر میں ان کو ڈھونڈتا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیتی۔ اس وقت شام کے 8 بج رہے تھے۔ میڈ اسے مسلسل کھانا کھلانے پر اصرار کر رہی تھی، لیکن وہ روتے ہوئے مسلسل ان کا ہاتھ جھٹک رہا تھا اور ایک ہی جملے کا ویٹ کر رہا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو صرف مما کے ہاتھ سے کھانا ہے، ورنہ میں نہیں کھانا۔ جبکہ دروازے میں کھڑا اس کا باپ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر غم سے مزید نڈھال ہو گیا۔ وہ مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور بچے کو وہی روتا چھوڑ کر باہر آ گیا۔ دیکھو تم تو میرے اچھے بچے ہو نا، میری بات مانتے ہو؟ دیکھو تم یہ کھانا کھا لو، تم جیسے یہ کھانا کھاؤ گے مما واپس آ جائیں گی۔ میڈ اسے پچکارتے ہوئے کہتی ہے، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، کتنے ہی دنوں سے یہ جھوٹ بول بول کے آپ مجھے کھانا کھلا رہی ہیں، لیکن مما نہیں آئی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا گرا کر وہ بچہ روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، جبکہ پیچھے وہ بیچاری جگہ صاف کر کے غمزدہ باہر آتی ہے تو سامنے ہی بچے کا باپ سر پکڑے غمگین بیٹھا ہوتا ہے۔ ملازمہ آگے بڑھ کر اسے پکارتی ہے، صاحب چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا ہے، دیکھیں صاحب، ہوں تو میں اس گھر کی ملازمہ، لیکن میں نے چھوٹے بابا کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ اپنے بچوں میں ان میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا۔ چھوٹے بابا بالکل میرے لیے میرے بیٹے جیسے ہیں، اور میں چھوٹے بابا کو یوں بیمار اور غمگین نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ ملازمہ جھجکتے ہوئے کہتی ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دوسری شادی کبھی نہیں، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ دوسری ماں میرے بیٹے کو کبھی وہ پیار نہیں دے سکے گی۔ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی ماں جیسا پیار نہیں کر سکتی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے کچھ برداشت کرے۔ میں اس کی کفالت کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن چھوٹے بابا کو اس وقت ایک ماں کی ضرورت ہے، اور اگر انہیں ماں کا پیار نہ ملا تو وہ بڑے ہو کر ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ ابھی بھی ان کی صحت پر کافی اثر پڑ رہا ہے، اور رہی سوتیلی ماں کی بات، تو یہ سارا کچھ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہوئے تو سوتیلی ماں کی کیا مجال کہ وہ چھوٹے بابا کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر سکے۔ ملازمہ نے کہا تو بچے کا باپ سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر ملازمہ کو سوچنے کا کہہ کر اپنے بیٹے
بیٹے کے روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ پیچھے ملازمہ ان دونوں باپ بیٹے کے صبر کے لیے دعا کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس قیامت خیز واقعے کو گزرے آج مہینہ ہو گیا تھا۔ اس وقت بچے کا باپ آفس میں بیٹھا فائلز کو الٹ پلٹ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ مسلسل اپنے بیٹے کی جانب تھا۔ آج بھی اگر ان کی ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو وہ کبھی آفس نہ آتے، لیکن آفس آ کر بھی ان کا دل و دماغ اپنے بیٹے کی جانب تھا۔ فائل پر غیر مرئی نقطے پر نظر مرکوز کیے وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ان کی سیکرٹری رائمہ اندر آئی اور انہیں پکارا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار آگے بڑھ کر سیکیورٹی نے انہیں جھنجھوڑا، رائمہ کچھ کہنا تھا کیا تم نے؟ کوئی کام تھا؟ جلدی سے خود کو سنبھال کر وہ سیکرٹری سے مخاطب ہوا۔ جی سر، میں سائن کروانے آئی تھی، لیکن میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ مسلسل پریشان ہیں اور میں آپ کی پریشانی کی وجہ جانتی ہوں۔ اس نے ان کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہا، اس لیے سر آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سیکرٹری کی بات سن کر اسے آنکھ کے اشارے سے بات کرنے کا کہا۔ سر مجھ سے آپ کو یوں دیکھا نہیں جاتا، اور نہ میں آپ کے بچے کو یوں ماں کی ممتا کے لیے تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہوں۔ آپ کا بیٹا بہت ہی کیوٹ ہے اور اس کو یوں تڑپتا دیکھ کر مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے۔ اس لیے سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کے بیٹے کے لیے آپ سے دوسری شادی پر راضی ہوں۔ سیکرٹری نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے جھجک کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں ایک بچے کا باپ ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بھلا کیوں مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بولتا ہے، سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی بچے کو ماں کا پیار مل سکتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سب میں آپ کے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے اپنے بیٹے کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، اور اگر آپ کا دل راضی ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ سے نکاح پہ راضی ہوں۔ یہ کہہ کر سیکرٹری کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، جبکہ پیچھے وہ انہیں ایک نئی عجیب کشمکش میں چھوڑ جاتی ہے۔ اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کرے تو آخر کیا کرے۔ وقت گزرتا گیا، یہ دن گزرتے گزرتے مہینے گزر گئے۔ خوشیاں تو جیسے روٹ ہی گئی تھیں۔ وہ گھر جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا اب وہاں سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ وہ معصوم بچہ دن رات ماں کی ممتا کے لیے تڑپتا تھا، اور آخرکار حالات اور بیٹے کی محبت نے اس کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی سیکرٹری سے نکاح پہ راضی ہو گیا۔ یوں دوست احباب اور عزیز و اقارب کے حیرت میں چھوڑ کر وہ نکاح کر چکا۔ سب نے اپنی اپنی جگہ باتیں کی، مگر نکاح ہو چکا تھا۔ اس معصوم ننھے فرشتے کے سامنے ایک نئی عورت آئی۔ وہ معصوم جو دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف تھا لیکن اپنی ماں سے آشنا تھا۔ غیر عورت کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے اسے یوں لگا کہ شاید اس کی ماں لوٹ آئی ہے، لیکن وہ تو ایک غیر عورت تھی جو اب اس کی ستیلی ماں کہلانے لگی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں رائمہ نے اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ اس ننھے معصوم فرشتے کو دن رات اپنے پاس رکھتی، کھلاتی پلاتی، اس کو کہانیاں سناتی، پارک لے جاتی، اسکول کے لیے تیار کرتی، حتیٰ کہ اپنی جان کو بلائے وہ اس معصوم کے ساتھ مشغول ہو گئی تھی جیسے اس کی ساری دنیا وہی معصوم ہو۔ وہ معصوم بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ عادی ہونے لگا، جبکہ اس معصوم کا باپ اس کو دوبارہ زندگی کی طرف پہلے جیسا لوٹتا مسکراتے دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے نکاح کے فیصلے پر خوش ہوتا، اور یوں وہ رائمہ کو کچھ ہی وقت میں دل و جان سے چاہنے لگا۔ یوں رائمہ نے موہت اور اس کے باپ دونوں کا دل جیت لیا۔ اب رائمہ اس گھر کے سیاہ و سفیدی مالک تھی۔ اس گھر کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موہت شاہ کی ستیلی ماں تھی، اور موہت شاہ محبت بڑا ننھا سا دل لیے اپنی نئی ماں کی ممتا کے سائے میں پلنے لگا۔ اس دوران رائمہ کی ہاتھ دو بچوں کی ولادت ہوئی، احد شاہ اور رمشا شاہ۔ ان کے پیدا ہوتے ہی رائمہ اپنے اصل رنگ دکھانے لگی، کیونکہ رائمہ اپنی اولاد کے ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ محسن شاہ نے نکاح سے پہلے ہی اسے واضح کر دیا تھا کہ اگر تم نے موہت کو سگی ماں جیسا پیار نہ دیا تو ہماری اپنی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے رائمہ اب تک کھیل کھیل رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے ہاں دو جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی وہ اپنے اصلی رنگ دکھانے لگی۔ لیکن وہ معصوم نہ جانتا تھا کہ اس سایہ روشنی کا نہیں بلکہ اندھیروں کے اندھ گھٹائی ہے۔ وہ عورت جو بظاہر تو موہت شاہ کو سگی ماں کی طرح چاہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کے لیے دل میں زہر بھری بیٹھی تھی۔ حقیقت میں وہ اپنے چالوں سے اسے ننھے دل کو ماں کی ممتا سے محروم کر رہی تھی، لیکن وہ اسی چالوں کو ماں کی ممتا سمجھ کے وصول کر رہا تھا۔ شروع میں وہ سب کچھ نارمل ہونے لگا، لیکن جب رائمہ کو پتہ چل گیا کہ حسن شاہ موہت کا باپ اس پر اندھا دھن اعتماد کرنے لگا ہے، تو اس کا وہ نرم لہجہ جس کا موہت شاہ اور اس کا باپ اسیر ہو چکا تھا آہستہ آہستہ تلخی میں بدلنے لگا۔ لیکن موہت اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ وہ میٹھی چھری بنی سب کو کاٹنے کو تیار تھی۔ یوں اس گھر میں آ کر وہ ہر چیز کی مالک بن گئی، اور معصوم موہت شاہ کو ماں کی ممتا ایک بار پھر سے ملنے لگی۔
دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے اور یوں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ موہت شاہ جوان ہو چکا تھا، لیکن آج بھی رائمہ کی محبت، رائمہ کی ممتا کے آگے اسے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ جیسے ماں کی ممتا سمجھ رہا تھا، اسے حقیقت میں معلوم نہ تھا کہ یہ سب صرف ایک جال ہے۔ آج بھی موہت جب یونیورسٹی سے گھر لوٹا تو اس کی ماں اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ میرا بیٹا، اتنا لیٹ کر دیا، کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ رائمہ نے جھوٹی محبت دکھاتے ہوئے موہت کو گلے سے لگایا، جبکہ موہت ان کی اس قدر محبت دیکھ کر نثار ہو گیا کہ اتنے میں پیچھے سے موہت کا سوتیلا بھائی احد آیا۔ مما، کیا ساری محبت صرف بھائی کے لیے ہے، میرے لیے کچھ نہیں جو آپ اپنی تمام محبت بھائی پہ لٹا دیتی ہیں؟ جبکہ اس کی بات سن کر رائمہ مسکرائی اور بولی، میرا موہد ہے اتنا پیارا کہ اس سے محبت کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جان بھی نشاور کر دے اس پہ۔ جبکہ موہد ان کی اس قدر محبت دیکھ کر ان کے ہاتھ چوبنے لگا۔ تمہیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، مانا کہ ہم تمہیں کچرے کی ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں، مگر ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، موہت نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ واقعی چڑھ گیا اور غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ پیچھے موہت اور رائمہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ مما، آپ بھی آرام کریں، میں بھی فریش ہو کر ریسٹ کرتا ہوں، کل پیپر ہے، پھر اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ موہت نے اپنا کوٹ کندھے پہ ڈالتے ہوئے کہا، کل تمہارا پیپر ہے؟ رائمہ نے چہرے پہ جھوٹی حیرانگی سجائی۔ جی مما، آپ کو بتایا تھا نا۔ کیوں، آپ کو کوئی کام تھا؟ موہت دوبارہ ان کے پاس بیٹھے بولا، ہاں وہ دراصل میں نے ایک پارٹی میں جانا تھا، میں چاہتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ، لیکن چھوڑو خیر ہے۔ مرجھائے ہوئے بولی، نہیں مما، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا۔ لیکن تمہارا پیپر، وہ بولی، صرف دہرائی کرنی ہے، آپ تیار رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ رائمہ کچھ کہتی، موہت یہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور پیچھے رائمہ اپنے دماغ میں نئے جال بننے لگی۔ شام کا وقت تھا کہ موہت شاہ تیار نیچے آیا تو سامنے رائمہ شاہ سبز کلر کی ساڑی پہنے خوب سجی دجی موہت کا انتظار کر رہی تھی۔ موہت مسکراتے ہوئے نیچے اترا اور آگے بڑھ کے رائمہ کے سر پہ بوسہ دیا کہ اتنے میں اوپر سے احد نیچے آتے دکھائی دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے پوچھا، کیا آپ دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ وہ رائمہ اور موہت کو تیار دیکھ کر بولے، ہاں ہم کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، میرے فرینڈس کے یہاں پارٹی ہے، انہوں نے انویٹیشن دیا تھا، انہوں نے موہت کو بھی ساتھ لانے کا کہا ہے۔ موہت کا پیپر بھی ہے کل، اس لیے کچھ ہی وقت کے لیے جا رہے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ میں نے موہت کو بولا بھی کہ تمہارا پیپر ہے، رہنے دو، لیکن موہت نہ مانا، اور میں خود بھی چاہتی تھی کہ موہت میرے ساتھ جائے، کیونکہ میری فرینڈس نے اسپیشلی موہت کو انوائٹ کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا فرینڈ سرکل میرے بڑے بیٹے کو اچھے سے جان لیں۔ رائمہ نے ایک ادا سے ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے کہا، ویسے بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور ویسے موم آپ کافی زیادتی کر جاتی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی فرینڈس مجھے کیوں نہیں بلاتی؟ احمد ناراض ہوتے ہوئے کہتا ہے، جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر ہر جگہ جایا کروں گی، لیکن موہت چونکہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے اس لیے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور دوسری بات اس پارٹی میں جسٹ ہینڈسم لڑکوں کو آنے کی اجازت ہے، اس لیے تم گھر پر رہو۔ آخر میں رائمہ احد کو چھیڑتے ہوئے بولی، کیا مطلب مما، میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، میرے بیٹے تم تو میرے شہزادے ہو، لیکن میرے موہت کا کوئی جواب نہیں۔ صحیح کہا، ویسے مما ماننا پڑے گا، بھائی کے سامنے اچھے اچھے لوگ کچھ نظر نہیں آتے، چلے مان لیتے ہیں وہاں ہینڈسم لوگوں کو آنے کی اجازت ہے اور بھائی کے سامنے ہم کچھ نہیں، اس لیے آپ بھائی کو ساتھ لے جائیں، چاہے بھائی جی لیں اپنی زندگی، کیا یاد رکھیں گے؟ آہت منہ بنا کر کہتا ہے تو موہت اور رائمہ ہنس پڑتے ہیں۔ چلو بس بہت باتیں ہو گئی، اس کی تو باتیں ختم ہی نہیں ہونے والی، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، میری فرینڈس ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، رائمہ موہت سے کہتی ہے، اور یوں وہ دونوں باہر کی جانب چل پڑتے ہیں۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد موہت کی گاڑی شہر کے مشہور کلب کے سامنے رکتی ہے تو رائمہ اور موہت گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اندر ان کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے، ہر طرف نوجوان ڈرنک کرنے اور لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں نشے میں جھوم رہے ہوتے ہیں کہ رائمہ موہت کو بہانے سے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ اس شور و غل میں موہت مصروف ہو جاتا ہے کہ رائمہ کے اشارے پہ اس کے دوست کا بیٹا چپکے سے موہت کے جوس میں کچھ ملا دیتا ہے اور موہت ہوش سے بیگانہ ہو کر وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دور سے رائمہ شاہ یہ دیکھتی ہے تو دل ہی دل میں اپنے مقصد کے کامیاب ہونے پر خوش ہو جاتی ہے، اور یوں وہ چپکے سے موہت کی کچھ ناصبہ ویڈیوز اور پکچرز لے لیتی ہیں۔ وہ پکچرز اور ویڈیوز اس اینگل سے لیتی ہیں کہ ان ویڈیوز اور پکچرز میں یوں شو ہوتا ہے جیسے موہت وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویڈیو بنا کر رائمہ مسکراتے ہوئے آگے سینڈ کر دیتی ہیں اور اپنے دوست کو باقی کا لاہ عمل سمجھا کر پارٹی سے واک آؤٹ کر جاتی ہیں، جبکہ پیچھے موہت اپنے اوپر آنے والی قیامت سے بے خبر نشے میں جھوم رہا ہوتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں۔
حسن شاہ، موہت کا باپ، اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ ضروری فائلز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ان کی موبائل پر نوٹیفیکیشن آتا ہے، لیکن کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی مسلسل موبائل پر مزید اور نوٹیفیکیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے مجبوراً محسن شاہ موبائل اٹھا کر کھولتا ہے تو انہیں کسی انجان نمبر سے کچھ پکچرز اور ویڈیوز موصول ہوتی ہیں۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ چیٹ اوپن کر کے جیسے ہی پہلی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو محیط کو لڑکیوں کے ساتھ نازیبا حالت میں دیکھ کر یکدم ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ مزید پکچرز اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے وہ کانپنے لگتے ہیں، ٹیبل پر پڑی فائلز کو ایک ایک کر کے پھینکتے چلے جاتے ہیں کہ اس میں مزید ایک میسج کا نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ حسن شاہ، اگر اپنے بیٹے کو برے راستے سے بچانا چاہتے ہو تو اسی وقت میری بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچو، اس سے پہلے کہ مزید کچھ دیر ہو جائے۔ میسج کے ساتھ ہی نیچے لوکیشن بھیجی گئی ہوتی ہے۔ سب پکچرز اور ویڈیو دیکھ کر اسی وقت گاڑی کی چابی اٹھاتے ہیں اور بھیجی گئی لوکیشن کی جانب چل پڑتے ہیں۔ کچھ ہی منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ شہر کے مشہور کلب میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف لڑکے لڑکیاں آپس میں مشغول ہوتے ہیں اور شراب کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر احسن شاہ کا دل خراب سا ہو جاتا ہے، لیکن دل ہی وہ حواس پہ قابو پا کر موہت کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ موہت کو لے کر جلد سے جلد وہ اس گندگی کے ڈھیر سے نکل سکیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آخر انہیں موہت کلب کے آخری کونے میں کسی لڑکی پہ جھکے ہوا نظر آتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے حسن شاہ کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کے موہت کو کھینچ کے پیچھے کرتا ہے اور اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ لگاتا ہے۔ تھپڑ کے گونج سے تمام لوگ ان کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سب انہیں اگنور کر کے دوبارہ رقص اور شراب نوشی میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ زوردار تھپڑ پڑنے کی وجہ بعد موہت اپنے حواس میں واپس آتا ہے اور سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ موہت کچھ سمجھے، حسن شاہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لاتے ہیں کہ اتنے میں کلب پر پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ پولیس والے اندر بڑھ کر اندر موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر جاتے ہیں کہ بھیڑ میں انہیں مشہور بزنس مین حسن شاہ اپنے بیٹے کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ پولیس کو دیکھ کر حسن شاہ کے حواس بے قابو ہونے لگتے ہیں، لیکن جلد ہی اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے وہ موہت کو وہاں سے نکالنے کی کرتے ہیں، لیکن تب تک پولیس انہیں پکڑ چکی ہوتی ہے اور یوں کچھ وقت میں ہی ملک کے تمام نیوز چینلز پر حسن شاہ اور اس کے بیٹے موہت کی پکچرز اور کلب میں موجود ویڈیوز وائرل ہو چکی ہوتی ہیں، اور نیوز چینلز والے اور اینکرز چلا چلا کر موہت شاہ اور حسن شاہ کے کلب میں موجودگی اور نازیبا حرکتیں کرنے کا چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت حسن شاہ اپنے بیٹے کے ساتھ حوالات میں ہوتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ان کا وکیل آ کر ان کی ضمانت کر کے انہیں لے جاتا ہے، لیکن ان کی عزت اور ساکھ دونوں مٹی میں تب تک مل چکی ہوتی ہے۔ رائمہ نے ہی پولیس کو کلب میں حسن شاہ اور اس کے بیٹے کی موجودگی کا بتایا تھا، اور موہت کی نازیبا ویڈیوز بھی اسی نے چینلز والوں کو دی ہوتی ہیں۔ دوسری جانب رائمہ اپنے کمرے میں بیٹھی نیوز چینل پر بار بار موہت شاہ اور حسن شاہ کے نام اور تصویر دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے مقصد کے پورے ہو جانے پہ خوش ہوتی ہے کہ اتنے میں احد اور رمشان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ مما، یہ دیکھیں نیوز چینل والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھائی کی گندی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بھائی نے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بھائی ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھ کے روتے ہوئے کہتی ہے، میری جان کچھ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی ابھی میرے وکیل سے بات ہوئی ہے، وہ موہت اور حسن کی ضمانت کر چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر میں ہوں گے، اس لیے تم دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جلدی سے اچھائی کا مکھوٹا منہ پہ چڑھائے رائمہ رمشا کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اتنے میں نیچے سے شور کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رائمہ اور بچے جلدی سے نیچے اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن شاہ موہت کو گریبان سے پکڑے اس کے منہ پہ تھپڑ برسا رہے ہوتے ہیں، جبکہ موہت خاموش تماشائی کھڑا تھپڑ کھا رہا ہوتا ہے۔ اس دن کے لیے میں نے تمہیں بڑا کیا تھا، اس لیے تمہیں اس قدر پیار اور آسائشیں دی کہ تم ایک دن میری ہی عزت کو مٹی میں ملا ڈالو۔ حسن شاہ غصے سے پاگل ہوتے کہتے ہیں، بابا میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں وہاں خود نہیں گیا تھا، آپ مما سے پوچھ لیں، آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ موہت آگے بڑھ کے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسن شاہ اپنے غصے میں موہت کی ایک نہیں سنتے۔ آج کے بعد تم میرے لیے مر چکے ہو موہت، نہ تم میرے بیٹے ہو اور نہ میں تمہارا باپ، کل ہی میں تمہارے باہر جانے کا انتظام کرتا ہوں، اب تم مزید پاکستان میں نہیں رہو گے، اپنی پیکنگ کرو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔
حسن شاہ غصے سے کانپتے ہوئے کہتے ہیں۔ موحد ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور باپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسن اس کی ایک نہیں سنتے اور غصے میں گھر سے نکل جاتے ہیں، جبکہ موحد پیچھے گھر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آخر یہ سب اس نے کیسے کر لیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حسن شاہ غصے کی وجہ سے اس وقت سڑک پر تیزی سے گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہے ہوتے ہیں، پولیس والوں کے چھپتے ہوئے الفاظ اور نیوز اینکرز کا چیخ چیخ کر اس کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا، وہ تمام جملے اس کے کانوں میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ وہ زور سے اسٹیئرنگ پر اپنا سر مارنے لگتے ہیں۔ اس سب کے دوران وہ یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کہ اچانک سامنے سے آتا ہوا ٹرک ان کو کچل کر چلا جاتا ہے، اور یوں وہ سڑک پر اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ وقت بعد حسن شاہ کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کو دے دی جاتی ہے، اور یوں ایک بار موحد کی زندگی پھر اسی راہ پر چل نکلتی ہے۔ ماں کے بعد اب وہ باپ کے سائے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور باپ کی موت کا ذمہ دار سب اسی کو ہی ٹھہراتے ہیں، جبکہ سب کی باتیں سن کر موحد شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور یوں رائمہ شاہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ وہ شروع سے ہی حسن شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ہر چیز کی مالک بن جائے، لیکن حسن شاہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس لیے رائمہ کچھ نہیں کر پاتی۔ لیکن موحد کی ماں کے مرنے کے بعد اس کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، اور یوں وہ موحد کی ستیلی ماں بن کر اس گھر میں داخل ہوتی ہے، اور یوں اپنی چالیں چلتے چلتے آج وہ ہر چیز پہ قابض ہو چکی ہوتی ہے۔ آج حسن شاہ کی موت کو گزرے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس تمام مہینے میں موحد تقریباً پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ سب اسے اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے، رشتہ دار، اپنے پرائے، حتیٰ کہ وہ ماں جو اس پہ جان نچھاور کرتی تھی وہ بھی اسے اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ موحد جیسے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ قبرستان سے لوٹ کر آیا تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں دروازہ کھول کے اندر آتی ہے۔ موحد جو ہو چکا سو ہو چکا، ہم سب کو معلوم ہے، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ حسن کی موت تمہاری ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ تمہارے دیے گئے دھچکے کی وجہ سے وہ اس قدر ٹوٹ گئے تھے کہ اس رات وہ ٹوٹ کر گھر سے واپس گئے اور پھر کفن میں لپٹے ہوئے واپس آئے۔ اس کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے، ماما آپ تو ایسا نہ بولیں، آپ تو جانتی ہیں کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس دن میں آپ کے ساتھ ہی پارٹی میں گیا تھا، آپ کیوں یقین نہیں کرتی؟ آپ کو تو اچھے سے معلوم ہے، پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ موحد چیختے ہوئے کہتا ہے، بالکل، تم میرے ساتھ ہی گئے تھے اس پارٹی میں اس دن، میں مانتی ہوں، اور بلکہ میں ہی تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے کر گئی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تم وہاں مزید رہنا چاہتے ہو، تم انجوائے کرنا چاہتے ہو، اور میں نے سوچا کہ چلو تم انجوائے کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور تم میرے پارٹی سے آنے کے بعد وہاں اس قدر گھٹیا حرکتیں کرو گے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، جبکہ موہت اپنے دماغ پہ زور لگاتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں نے کب مما کو کہا تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اب جو بھی ہو چکا ہے، اب واپس اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کروں اور یہ ماتم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری وجہ سے رمشا اور احد بھی کافی پریشان ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ مزید پریشان ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ رائمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں تو موہت ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ دوسرے ہی دن حسن ولا میں صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ پورے گھر میں عجیب و غریب سی گہما گہمی ہوتی ہے۔ رائمہ شاہ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل سجا رہی ہوتی ہے اور ملازموں کو چیخ چیخ کے ہدایت دے رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں موہت آتا ہے۔ خیریت مما، آج آپ اتنی جلدی اٹھ گئی اور اتنی زیادہ پرتکلف ٹیبل؟ خیر ہے کیا کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے؟ معمول سے زیادہ ناشتے کی ٹیبل کو سجا ہوا دیکھ کر موہت سوال کرتا ہے۔ کوئی نہیں آ رہا، دراصل آج احد کے آفس کا پہلا دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آج سے باقاعدہ اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کر رہا ہے، تو میں چاہتی تھی کہ اس کے دن کا آغاز بہت ہی اچھا ہو، اس لیے اس تمام ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آؤ تم بھی بیٹھو، ناشتہ کرو، ملازمہ احد کو بلا کے لا رہی ہیں۔ رائمہ فروٹس کی باسکٹ کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن مما احد کیسے آفس جا سکتا ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ احد کو کام کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور ابھی وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، ابھی اسے اپنی تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے، کاروبار ان معاملات دیکھنے کے لیے میں ہوں، آپ اسے ان تمام معاملات پہ نہ الجھائیں، میں ہوں یہ سب دیکھنے کے لیے۔ احد کے آفس جانے کا سن کر موہت کہتا ہے، دیکھو موہت، تم حسن کی موت کی وجہ سے آلریڈی مینٹلی ڈسٹرب ہو، تمہاری پڑھائی کا بھی کافی خرچ ہو چکا ہے، تمہاری یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر چل رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری پڑھائی کا مزید کوئی خرچ ہو، اس لیے ابھی تم فی الحال اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو، جیسے ہی تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی تم بھی آفس جانا شروع کر دو گے، لیکن ابھی احد جائے گا اور وہ تمام معاملات دیکھے گا۔
رائما اس کے بعد کاٹتے ہوئے کہتی ہے، لیکن مما مجھ سے زیادہ آہت کی پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے، میرا تو لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، صرف وہ بھی پیپر ہی رہتے ہیں، اور وہ میں دے دوں گا، لیکن آہت تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ آہت کو کاروبار کی کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بھی آفس نہیں بھیج سکتی۔ تم جانتے ہو کہ تمام دنیا کو پتہ ہے، آفس میں موجود تمام لوگ جانتے ہیں، بلکہ سب لوگ تمہیں ہی حسن کی موت کے ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تمہاری ویڈیوز ابھی بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں، اگر تم آفس جاؤ گے تو شاید ورکر تمہارے ساتھ کام کرنا نہ چاہیں اور وہ کام چھوڑ کر کمپنی کو چلے جائیں، اس لیے میں تمہاری وجہ سے کمپنی کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی ہماری عزت اور کمپنی کے ساکھ پہ کافی نقصان پڑا ہے۔ تمہاری کی گئی ایک غلطی کی وجہ سے کئی بڑے پروجیکٹس ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں، اس لیے تم یونیورسٹی ہی جاؤ گے اور آہت پورا کاروبار سنبھالے گا۔ اگر اسے کہیں کوئی بھی پریشانی آئی تو میں ہینڈل کر لوں گی۔ رائما سے دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہے تو ان کی بات سن کر موہت خاموش ہو جاتا ہے اور یوں وہ بنا ناشتے کیے ہی گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ آہت کے کام کا پہلا ہی دن ہوتا ہے، ابھی بھی وہ آفس میں مینیجر کے ساتھ سائٹ وزٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ نیا ہوتا ہے، اس کا تعلیمی اور کاروباری کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس لیے اسے کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے مینیجر آہت آنکھ بچا کر موہت کو کال کرتا ہے، وہ حسن کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اپنے موبائل پہ۔ کمپنی کے مینیجر کی کال دیکھ کر موہت کال اٹھاتا ہے تو سلام کا جواب دیے بغیر مینیجر اسے کہتا ہے، سر دراصل آہت صاحب کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں، آج ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے ان کے کام کے طریقے سے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ کمپنی پہلے ہی کافی لاس میں جا رہی ہے اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو جلد ہی کمپنی بند ہو جائے گی، اس لیے آپ کل سے آفس اسٹارٹ کر لیں۔ مینیجر کی بات سن کر موہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر وہ آئمہ کے روم کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ابھی وہ رائمہ کے کمرے کے باہر ہی ہوتا ہے کہ اندر اسے رائمہ کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، جسے وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہو، اس لیے بات کیے بغیر ہی وہ واپس آ جاتا ہے۔ دوسرے ہی دن صبح صبح موہت تیار نیچے ناشتے کی ٹیبل پہ آتا ہے تو ناشتے کی ٹیبل پہ رائمہ بیٹھی ہوتی ہے، آہت آفس جبکہ رمشا یونیورسٹی گئی ہوتی ہے۔ موہت کو یوں تیار دیکھ کر رائمہ پوچھتی ہے، کیا کہیں جا رہے ہو؟ جی مما، آفس آج سے جوائن کرنے کا سوچ لیا ہے، اس لیے جلدی سے مجھے ناشتہ دیں تاکہ میں آفس جا سکوں۔ موہت چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ موہت کی بات سن کر رائمہ کرنٹ کھا کے اٹھتی۔ دیکھو موہت، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم آفس نہیں جاؤ گے، تمہارے سامنے سب کچھ ہے، اور سب سے بڑھ کر تم مینٹلی ڈسٹرب ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری جان، اس لیے تم گھر ریسٹ کرو میرا بیٹا۔ رائمہ خط الامکان لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہتی ہے، مما جتنا آرام کرنا تھا میں نے کر لیا، اور گھر میں یوں پڑے رہنے سے میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آج سے آفس جوائن کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ موہت سخت لہجے میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہے، تم آفس کسی صورت نہیں جاؤ گے، تمہاری وجہ سے ہم آلریڈی بہت کچھ فیس کر چکے ہیں، مجھے کسی سنگین قدم کو اٹھانے پر مجبور نہ کرو موہت، میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دے رہی ہوں کہ تم آفس نہیں جاؤ گے۔ اپنے باپ کی موت کے ذمہ دار تم ہی ہو، اگر تمہارے کیے گئے کرتوت ہم دیکھیں تو تمہارا اس پراپرٹی اور آفس اور گھر سے کوئی کام نہیں، اس لیے گھر پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ۔ رائمہ آخرکار کھل کے سامنے آتے ہوئے کہتی ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ آفس میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اور ان کی جائیداد میں میرا پورا حق ہے۔ شاید میں آپ کو بتا دوں، آپ بھول رہی ہیں کہ اس آفس میں 50% شیئر میرے ہیں، اور اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا۔ موہت ڈھکے چھپے الفاظ میں وہاں پہ اپنی حیثیت واضح کر چکا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رائمہ اسے کبھی آفس جانے نہیں دے گی اس کی حالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ موہت کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی۔ موہت جانتا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہیں، اس لیے اسے جانے نہیں دے رہی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے رائمہ کا گھٹیا پلان ہے، اس لیے موہت آفس کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ حسن جب زندہ ہوتا ہے تو اس وقت موہت ان کے ساتھ آفس اکثر جایا کرتا تھا، اس لیے جیسے ہی آج موہت نے آفس جوائن کیا تو تمام لوگ بہت خوش تھے، کیونکہ موہت کی نیچر بہت فرینڈلی تھی، وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کافی فرینڈلی تھا، وہ انہیں اسپیس دیتا تھا، اس وجہ سے آفس میں سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی مینیجر اس کے سامنے کچھ فائلز کھولے بیٹھا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ حسن صاحب نے اپنی زندگی میں ہی یہ وصیت تیار کر کے اس کی ایک کاپی مجھے اور ایک کاپی آپ کی فیملی لائر کو دی تھی، اور اس وصیت میں یہ لکھا گیا تھا کہ جیسے ہی موہت کی شادی ہو جائے گی، آفس کے 80% شیئر ڈائریکٹلی موہت کے حصے میں چلے جائیں گے۔ اپنے باپ کی یہ وصیت پڑھ کر موہت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وصیت کے بارے میں صرف حسن، ان کا فیملی لائر اور کمپنی کا مینیجر جانتا تھا۔
احسن نے بہت کچھ اپنی زندگی میں ہی رائما کے کہنے پر احد کے نام کر دیا تھا، اس لیے انصاف کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ وصیت تیار کروائی۔ اس وصیت سے ابھی رائما بے خبر تھی، خدا جانے جب اسے پتہ چلتا تو وہ کیا ہنگامہ کھڑا کرتی۔ ابھی موہت وصیت کے پیپرز پڑھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں موہت کو کال آتی ہے کہ رائما میڈم آفس آئی ہیں۔ رائما کے آفس آنے کا سن کر موہت خوشی خوشی ان سے ملنے کے لیے احد کے روم کی جانب جاتا ہے، لیکن اندر سے رائما کی آواز آتی ہے جیسے وہ کال پہ ہنستے ہوئے کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ شاید اندر احد موجود نہیں ہوتا۔ بالکل بھی نہیں، میرے ہوتے ہوئے موہت کبھی بھی کمپنی نہیں چلا سکے گا، اس لیے مجھے اب کچھ سوچنا پڑے گا کہ موہت کمپنی آنے سے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل تک نہ رہے۔ میں اسے اس قدر ذہنی اذیت دوں گی، اس کے باپ کی موت کا اس قدر بلیم دوں گی کہ اسے لگے گا واقعی اس کا باپ اس کی وجہ سے ہی مرا ہے، اور یوں اسے ذہنی ٹارچر کرتے کرتے آخر میں اسے ایک دن اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دوں گی۔ اور تم تو جانتی ہو نا کہ اس گھر میں آنے کے لیے اور سب کچھ پہ قبضہ کرنے کے لیے کیسے میں نے موہت کی ماں کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، کیسے اس کا ایکسیڈنٹ کروا کے اسے مارا تھا اور اب موہت کے باپ کو مارا۔ اس کے بعد تیسرا نمبر موہت کا ہے، لیکن مجھ پہ کسی کو شک نہ ہو اس لیے کچھ عرصے میں خاموشی اختیار کر کے رہوں گی، اس کے بعد ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ وہ کہہ لگاتے ہوئے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ پیچھے موہت یہ سب سن کر جم جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو یا آسمان یکدم ہی اس کے سر پہ گر پڑا ہو۔ یہ سب سن کر موہت کا سر چکرا جاتا ہے اور وہ اپنی سوچوں میں غلطاں واپس اپنے روم میں آ جاتا ہے۔ مسلسل گھنٹہ سوچنے کے بعد اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی رائما نے اس کے ماں باپ کو مارا ہے۔ اس کا دل یقین نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دماغ اسے یقین کرنے پر اکسا رہا ہوتا ہے، اور یوں اپنے دماغ سے جنگ لڑتے لڑتے موہت تب آفس سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو بے مقصد سڑکوں پہ دوڑاتا رہتا ہے، اپنی سوچوں میں غلطاں۔ اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ شہر سے دور ایک عام سی بستی کے پرانے سے محلے میں آ پہنچا۔ آخرکار گاڑی سے اتر کر وہ اس چھوٹے سے محلے کے چبوترے پر بیٹھ جاتا ہے اور جیب سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگتا ہے۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر تھک جاتا ہے کہ اچانک کسی نسوانی آواز سے اس کا دھیان بھٹکتا ہے۔ وہ سوچوں سے نکل کر سامنے دیکھتا ہے تو ایک حسین و جمیل دوشیزہ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔